الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ربیع الاخر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم غوث پاک کی ولادت، باسعادت اور کرامت بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں آپ نے جانا۔ اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ولادت اور بشارت کے بارے میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی بشارت سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فقر موجات، منبع کاملات، باعث تخلیق کائنات، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ خدا الاولیاء جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جلوہ افروز ہیں اور ان کو ان الفاظ مبارک سے خطاب فرما رہے ہیں: یا ابا صالح عاتق اللہ ابنا ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی و سیکون له شان فی اولیائی والاقطاب قشانی بین الانبیاء والرسل۔ یعنی اے ابو صالح، اللہ عز و جل تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ دوسری بشارت تمام انبیاء کرام نے آپ کو دی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و اعظم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بشارت دی: تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ تیسری بشارت حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی۔ جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی قطبیت کے مرتبے کی گواہی دی ہے، رو جنت الوزیر اور نطز الخواتیر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آپ رحمت اللہ علیہ سے پہلے اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے مبارکہ سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں سب سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خبر دی ہے۔ چوتھی بشارت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اطہر میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبدالقادر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی
ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اطہر میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ اولین آخرین ہر ولی اور ولی اللہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ پانچویں بشارت شیخ ابو بکر علیہ رحمہ کی ہے۔ شیخ ابو بکر بن حاورہ رحمت اللہ علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ عنقریب عراق میں ایک عظیم شخص جو اللہ کا ولی ہے، وہ عالی مرتبہ ہوگا، اس کا نام عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ ہوگا، اور وہ بغداد شریف میں سکونیت اختیار کرے گا اور اعلان کرے گا قدمی حاضی و اعلی رکبات الکلی ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم تمام ولی اللہ کے گردنوں پر ہے۔ تو یہ 5 بشارتیں آپ کے والد محترم کو ملی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان مبارک میں ہوئی اور پہلے دن سے ہی آپ نے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کے افطاری تک آپ رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الکالین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب میرا فرزند ارجمن عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی، جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث و سمدانی رحمت اللہ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراق سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی ملے ہوئے اربو سیاہ آنکھیں، بلند آواز و وفیر علم والے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، وہ شخص ہمیشہ شاد رہے جس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے دل میں رات بسر کی۔ شیخ محمد بن قائد عوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، یعنی اے عبد القادر رحمت اللہ علیہ تم اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ میں گھبرا گیا اور گھر لوٹ آیا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمت اللہ علیہ مجھے راہ خدا عز و جل کے میں وفد فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میں وہاں جا کے علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا سارا واقعہ عرض کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھی میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت عطا کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ہر حال میں رستگوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید کی اور زیلان سے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب میں تجھے تیرا منہ قیامت کے دن ہی دیکھنا نصیب ہوگا، یعنی مجھے اب تیرا منہ قیامت کے دن ہی دکھے گا۔ حضور پر نور محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ یہ اللہ عز و جل کے ولی ہیں، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ ناظرین، اس کے آگے کے حالات انشاءاللہ آگے کے ویڈیو میں لائیں گے جو آپ کے علم اور تقوی سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔